پھر حضور نے ذکر فرمایا ایک انسان کا، ایک شخص کا، یطیل السفر۔ یطیل کون سا باب ہے؟ افعال، اطال یطیل، یطیل السفر، جو بڑا طویل سفر کرتا ہے۔ یہاں اگرچہ لفظ حج یا عمرہ یہاں پر کہیں مذکور نہیں ہے، لیکن مراد وہ ہے کہ کسی مقام مقدس پر وہ جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، طویل سفر کرتا ہے۔ اشعث اغبر، پراگندہ حال، بال غبار میں اٹے ہوئے۔ یہ اس زمانے کا سفر ہے جبکہ ابھی نہ ہوائی جہاز تھے، نہ ایئر کنڈیشن کاریں تھیں۔ اب تو آپ صبح کراچی سے چلیے، ہوائی جہاز سے جائیے، جدہ اتر کر ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھیے، عمرہ کیجیے، واپس ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھیے، ہوائی جہاز میں بیٹھیے، شام تک آپ آ جائیں گے کراچی واپس۔ تو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اس فرق کو پیش نظر نہ رکھیں۔ وہ شخص مدینے سے چلا ہے، 1 ہفتہ لگا ہے اسے، پھر احرام میں ہے، نہا بھی نہیں سکتا، نہائے گا تو بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، لہذا کیا شکل ہو جائے گی، کس قدر پراگندہ حال ہوگا، کس درجے جو ہے اس کے بال جو ہے دھول میں، مٹی میں اٹے ہوئے ہوں گے۔ اب آپ نے تو بہترین پیئرس سوپ سے جا کر جو غسل فرما لیا اور بال آپ کے جو ہے وہ صاف بالکل ستھرے چمکیلے ہو گئے، لیکن وہاں صورت کیا ہے؟ اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے آسمان کی طرف، یا رب یا رب، اے پروردگار اے پروردگار، دعائیں کر رہا ہے۔ میں یہاں اضافہ کیا کرتا ہوں، یا وہ ملتزم سے چمٹا ہوا ہے، یا فرض کیجئے جبل رحمت پر کھڑا ہے۔ جبل رحمت سے یہ زیادہ مناسبت رکھتی ہے، اس لیے کہ ملتزم میں تو ہاتھ اٹھائے نہیں جاتے، وہ تو وہاں چمٹ کر اور خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ کر لپٹ کر پھر وہاں پر دعا کی جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں، جبل رحمت پر ایک شخص کھڑا ہے، پہنچ گیا ہے، یا رب یا رب۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کے پیٹ میں جو کھانا پڑا ہوا ہے وہ حرام کا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ سور ہو، حرام سے کمایا گیا ہے۔ وَمَلْبَسُهُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پیا ہوا حرام کا ہے۔ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا جو لباس ہے وہ حرام کا ہے۔ احرام کی چادریں بھی حرام کے مال سے خریدی ہیں، بڑے اعلیٰ تولیے خریدے ہیں۔ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کا جسم جو ہے حرام غذا سے پرورش پایا ہوا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اس شخص کی دعا کیسے ہوگی؟ اب یہ آخری بات ہو سکتی ہے، حج یا عمرے کا موقع ہو، بیت اللہ میں ملتزم سے لپٹا ہوا ہو، یا یہ کہ جبل رحمت پر کھڑا ہو، دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن یہ کہ دعا قبول نہیں ہو سکتی اس لیے کہ تمہاری کمائی حرام کی ہے، تم نے یہ سارا حج کیا ہے حرام کی کمائی سے، تمہارا جسم بنا ہے حرام کی کمائی کی غذا سے، اب بھی جو تم ناشتہ کر کے آئے ہو وہ بھی حرام کی کمائی سے کمائے ہوئے پیسے سے کیا تھا۔ یہ سارا معاملہ جو ہے تو اعلیٰ ترین عبادت جو ہو سکتی ہے، یہ حج کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ ان 3 افعال میں سے ایک ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ انسان کو اس طرح پاک کر دیتے ہیں کہ جیسے مولود بچہ جو ہے وہ پاک پیدا ہوتا ہے۔ ایک کفر سے اسلام میں آ جانا، باقی سابقہ زندگی چاہے 90 برس کی رہی ہو سب صاف ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں عیسائی اپنی ٹرمینالوجی میں ری برتھ ان جیزس، دوبارہ پیدا ہو ان جیزس، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں ان کی شخصیت کے حوالے سے اپنے آپ کو تجدید ایمان کرو یا اپنے آپ کو ان کی شخصیت میں گم کر دو، تو ری برتھ ان جیسس، یہ اصطلاحات کے فرق ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک شخص جو ہے کفر سے اسلام میں آ گیا، ری برتھ ہے اس کی، ایسا ہی معصوم ہے جیسے کہ ابھی نوزائیدہ بچہ ہے۔
نمبر 2 ہجرت جس نے کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے، جو پہلی حدیث تھی جس کا حوالہ میں نے دیا، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ اور تیسری چیز حج مبرور، وہ حج جو اللہ کے ہاں منظور ہو گیا ہو۔ یہ ان 3 میں سے ایک ہوئی بات، لیکن اس میں بھی حرام کا مال جو ہے وہ آڑ بنا ہوا ہے، وہ کشف نہیں ہے۔ یہاں میں اپنا ایک فلسفہ آپ کو بتا دوں حلال اور حرام کے ضمن میں، یہ فارمولہ جو ہے اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو بہت ٹھوکریں کھائیں گے۔ دیکھیے، ایک حرام وہ ہے کہ جو ظاہر ہے اور فی نفس ہی حرام ہے۔ سور کوئی شخص کھا رہا ہے، آپ چھی 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 کریں گے، یہ کیا، یہ حرام کھا رہا ہے، حرام۔ شراب کوئی پی رہا ہے، آپ نفرت کریں گے، حرام۔ ایک تو یہ حرام ہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک مسلمانوں کی اکثریت اب بھی بچی ہوئی ہے۔ ان 2 چیزوں سے تو مسلمانوں کی اکثریت بچی ہوئی۔ سور کا لفظ تو ہمارے یہاں گالی ہے، بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جن سے گھن بھی طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ دین کے حکم کے اعتبار سے نہیں بلکہ طبی گھن پیدا ہو جانے سے۔ بہرحال ایک چیز تو یہ، ایک چیز وہ ہے کہ جو فی نفس ہی تو حرام نہیں ہے، اسے کسی عارض نے حرام کر دیا ہے۔ یعنی آپ بکری کا گوشت کھا رہے ہیں، بکری آپ نے خود خریدی ہے، بکری آپ نے خود ذبح کی ہے، ذبح کے سارے صحیح طریقے آپ نے استعمال کیے ہیں، اور اب آپ اسے تناول فرما رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ بکری خریدی تھی چوری کر کے، پیسے سے یا کسی کی جیب کاٹ کر، تو کیا کھا رہے ہیں آپ؟ گوشت تو بکری کا ہے، طیب ہے، حلال ہے۔ آپ نے مذبح خانے سے بھی نہیں لیا کہ پتہ نہیں قصائی جو ہے وہ گالیاں بکتے ہوئے چھری پھیرتا ہو۔ آپ نے خود ذبح کیا ہے، تکبیر پڑھی ہے، سب کچھ کیا ہے، بہترین، لیکن کھا تو حرام رہے ہیں۔ اس کو آپ پھیلاتے جائیے۔ 2 سٹیپس میں نے بیان کر دیے، اس میں اب بہت سے سٹیپس آئیں گے، اتنا وقت نہیں ہے۔ آخری سٹیپ کیا ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ نظام باطل کے غلبے میں سانس لینا بھی حرام ہے، الا یہ کہ انسان اپنے جسم و جان کی ساری توانائیاں اس نظام کو ختم کرنے پر اور انقلاب برپا کرنے پر صرف کر رہا ہو۔ سانس لینا حرام ہے، ہوا اللہ کی ہے، پانی پینا حرام ہے، مال طیب اور حلال کھانا حرام ہے، اگر آپ نے باطل کے غلبے کو ذہناً قبول کر لیا ہے، ریکنسائل کیا ہے، اس کے ساتھ موافقت پیدا کر لی ہے، اس میں پھلنے پھولنے، جائیدادیں بنانے، کاروبار اپنے جمانے کی فکر کر رہے ہیں۔ نظام باطل کے خلاف ہاسٹائل اگر آپ نہیں ہیں، مسلسل اس کے ساتھ آپ کا تصادم نہیں ہے، جسم و جان کی توانائیاں، جو بھی کچھ یہاں آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس میں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کا اکثر و بیشتر اگر نہیں لگ رہا ہے اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد میں، تو زندگی حرام ہے۔ آگے چلیے، الحدیث الحادی عشر عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریحانتہ رضی اللہ عنہما قال، یہ حضرت حسن جو ہے حضور کے نواسے، ان کی کنیت ابو محمد ہے، ابو محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین، یہ حضرت حسین اور حضرت حسن کی کنیتیں ہیں جو ہمارے جمعے کے خطبوں میں بیان ہوتی ہیں۔ تو حسن جو بیٹے ہیں علی کے، جو بیٹے ہیں ابو طالب کے، حسن ابن علی ابن ابی طالب، جن کی کنیت ابو محمد ہے،
اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کے پھول ہیں،